ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने शहादत की तस्दीक कर दी। खबर सुनाते हुए एंकर भी आबदीदा हो गया। ईरान में 40 रोजा शौक का ऐलान। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे भी 7 रोज के लिए बंद रहेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खामनाई की शहादत दफ्तर में हुई, जहां वो दफ्तरी उमूर सर अंजाम दे रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला खामनाई की मौत की इत्तला दी थी। इजरायली मीडिया ने कहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर साथियों के हमरा जेर जमीन बंकर में थे। आयतुल्ला खामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। आयतुल्ला खामनाई की मैयत की तस्वीर अमेरिकी सदर को दिखाई गई। कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी को सुप्रीम लीडर का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। अबूरी कौंसिल ईरान की क़यादत करेगी। कौंसिल सदर, अदलिया के सरबराह और शूरा निगहबान की एक रुकन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी और इजरायली हमले में आयतुल्ला खामनाई का बेटा, बहू, बेटी, दामाद और नवासा भी शहीद। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मौसूवी शहीद। हमलों में मेजर जनरल मोहम्मद पार्को और मुशीर अली शमखानी ने भी जाम शहादत नोश किया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी ईरानी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर मुकर्रर। ईरान अमेरिका जैसे मुल्क की बैत नहीं करेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी यजीद से बैत नहीं की। आयतुल्ला खामनाई का आखिरी खिताब, कहा अगर किसी मुल्क के पास हथियार ना हो तो वह अपने दुश्मनों के कदमों तले कुचला जाएगा। आखिरी पैगाम में कहा, या अल्लाह हमें शहादत नसीब फरमा, ए परवरदिगार शुहदा के साथ मिला दे। आयतुल्ला खामनाई 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने। आयतुल्ला खामनाई के इंतकाल के बाद जानशीन बने। अली खामनाई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के रहबर आला बनने वाले दूसरे शख्स थे। बतौर रहबर आला खामनाई को किसी भी हुकूमती मामले में वेटो की ताकत हासिल रही। इसके अलावा उनके पास ये इख्तियार था कि वो जिसको चाहे किसी भी अवामी दफ्तर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर सकते थे। रियासत के सरबराह और फौज के कमांडर इन चीफ होने की वजह से ईरान के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर जाने जाते थे। खामनाई बहुत कम ईरान से बाहर जाते थे। तेहरान में वाक़ कंपाउंड में अपनी अहलिया के हमरा एक सादा जिंदगी गुजारते थे। 1980 में कातिलाना हमले के बाद से खामनाई अपना दायां बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सुनकर अवाम इनकलाब स्क्वायर में जमा, हर आंख अश्कबार। नजफ और करबला में भी सोकालम। रोज़ा इमाम हुसैन पर ज़ाहिरीन ज़ारो क़तार रोते रहे। मशहद में भी हज़ारों अफराद जमा। इमाम रज़ा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। ज़ाहिरीन नोहकुना। दुनिया भर में अमरीकी हमलों के खिलाफ एहतजाज। मकबूज़ा कश्मीर में मुज़ाहिरीन ने हाथों में इमाम ख़ामेनी की तस्वीर उठा रखी थी। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को शहीद किए जाने का बदला लेने का ऐलान। पासदार इनकलाब ने कहा कि कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, सुप्रीम लीडर का कत्ल सिहोनी रजीम का सबसे बड़ा जुर्म है। इसके लिए दुश्मन को जवाबदेह ठहराएंगे। जिम्मेदारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर की शहादत अहम और फैसला कुन मोड़ साबित होगी। अजीम रहनुमा का पाक खून से होने जुल्म का खात्मा करेगा। ईरानी कौम सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि अली खामनाई का इंतकाल हम सब के दिलों को जख्मी कर गया और पूरी कौम को शोक में मुब्तला कर दिया। हम भी उनका दिल जलाएंगे जिन्होंने हमारा दिल जलाया। मंगोलों ने पूरा ईरान तबाह किया। ईरानी अवाम डटी रही। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले। कराची में मुश्तिल अफराद का अमेरिकी काउंसिल खाने पर धावा, आग लगा दी। मुजाहिरीन ने अमेरिकी काउंसलेट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद अमेरिकी काउंसिल खाने के तरफ जमा। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन ने काउंसिल खाने में दाखिल होकर आग लगा दी। उधर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का अमेरिकी सिफारत खाने पर धावा। मुजाहिरीन बिल्डोजर लेकर सिफारत खाने पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का ग्रीन जोन की तरफ मार्च। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
ایران نے حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایران کا آج بڑے حملے کرنے کا ارادہ ہے۔ خامنہ ای کی موت ایران ہی نہیں دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایرانیوں کے لیے بڑا موقع ہے وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہی۔ علم ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کے بعد ایران میں کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جسے وہ ایران کی قیادت کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کا آپریشن فتح خیبر دوسرے روز بھی جاری۔ صبح ہوتے ہی میزائل داغ دیے۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے کی چھٹی لہر شروع کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں 7 دھماکے سنے گئے۔ ایران نے حملے کے لیے درجنوں عسکری ڈرون بھی داغے۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں ایرانی حملوں کا نشانہ بنی۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج کا طاقتور آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ امریکہ کی 14 بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اصفہان میں 2 اسرائیلی ڈرون مار گرائے گئے۔ ایران کے بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل حملہ۔ الجعفر ایئر بیس سے بھی دھواں اٹھنے لگا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر دھماکے۔ کویت میں السلیم، UAE میں الافرا ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں میزائل حملہ، 1 شخص جاں بحق۔ خلیج ٹائم کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص پاکستانی شہری تھا۔ دبئی میں امریکی تنصیبات میں میزائل حملے، برج خلیفہ کے قریب دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے میزائل دفاعی نظام فعال کر دیا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران کے داغے گئے میزائل اور ڈرون کو مار گرایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے، عملے کے کچھ افراد معمولی زخمی۔ اردن کا ایران کے 49 ڈرون اور 13 میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے 24 صوبوں پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اب تک 148 سے زائد طالبات سمیت 269 افراد شہید، 747 زخمی۔ 200 مغربی اور وسطی علاقوں میں 500 اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل لانچرز شامل تھے۔ ایک حملہ مغربی ایران کے شہر تبریز میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل لانچنگ مقام پر بھی کیا۔ حملوں کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل متاثر، قیمتیں بڑھنے کا خدشہ۔ آبی گزرگاہ سے دنیا کی 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ روزانہ 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ عالمی امن کو سنگین خطرہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت۔ ایرانی مندوب کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل زبردستی ایرانی حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ ایران نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے، عام شہری مارے گئے۔ بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایران نے ہمیشہ سفارتکاری کا راستہ اپنایا، کسی کے دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پڑوسی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب، پاکستان، روس اور چین کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ ایران پر امریکہ نے کامیاب حملے کیے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کا اجلاس سے خطاب۔ بولے مذاکرات کے باوجود ایران نے یورینیم کی افزودگی نہیں روکی۔ ایران نے اپنے جوہری عزائم ترک نہیں کیے۔ ایران نے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کیا۔ ایران کے اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ تھے۔ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات کرے، اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرے۔ فرانسیسی مندوب کا مطالبہ۔ روس کی ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت۔ خطاب میں روسی مندوب نے کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے افسوسناک ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی سول نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا، ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی۔ روسی مندوب نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو جارحیت قرار دیا۔ خطے میں جاری کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ پاکستانی مندوب کے ایران پر حملے کی مذمت۔ کہا، پاکستانی شہری کی UAE میں ہلاکت کی مذمت کرتے ہیں، خلیجی ریاستوں میں مقیم پاکستانیوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ تمام فریقین کو اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرنا چاہیے، عالمی قوانین کی ہر صورت پاسداری کرنی چاہیے۔ ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ فریقین سے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ سفارتی محاذ پر متحرک عباس عراقچی کا سعودی عرب UAE قطر کویت بحرین اور ہم منصبوں سے رابطہ ایران اپنی تمام دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کو قانونی تحفظ کے تحت استعمال کرے گا ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تب حملہ کیا جب ہم امریکہ کے ساتھ سفارتکاری میں مصروف تھے وقت آ گیا دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کیا جائے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی جارحیت جاری ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کشیدگی پر تشویش کا اظہار اسحاق ڈار کی ایران پر بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتی عمل کی بحالی پر زور اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے اہم رابطہ فیصل بن فرحان ال سعود سے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا علاقائی پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ایران پر حملے کے نتیجے میں پیدا علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملے کی شدید مذمت کہا پاکستان ہر مشکل گھڑی میں اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا نازک مرحلے پر تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر کو بھی ٹیلی فون متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ایران پر اسرائیلی حملے اور UAE سمیت خلیجی ممالک پر حملوں پر اظہار تشویش وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کریں موجودہ صورتحال کے پیش نظر مؤثر حفاظتی اقدامات فوری طور پر یقینی بنائے جائیں ایران میں موجود پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کہا پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت پاکستان لایا جائے عوام اور مسلح افواج ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہے وزارت خارجہ کو آذربائیجان کی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت آپریشن غزب الحق افغان دہشت گرد نشان عبرت بن گئے آپریشن میں ہلاک افغان طالبان کا رندوں کی تعداد 352 ہو گئی 535 سے زائد زخمی افغان طالبان کی 130 چیک پوسٹیں تباہ 26 پوسٹوں پر قبضہ کیا جا چکا افغان طالبان کے 171 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئیں افغانستان میں 41 مقامات پر مؤثر کارروائیاں کی گئیں امریکہ کا طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ میں سیاسی امور کی سیکرٹری ایلیسن ہوکر کہتی ہیں پاکستان کو طالبان حملوں کے خلاف دفاع کا مکمل حق حاصل ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات روم اور اٹلی میں ہونے والے 4 ملکی وزرائے داخلہ اجلاس پر بریفنگ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو پولینڈ میں ہونے والے 6 افریقی وزرائے داخلہ اجلاس میں اپنی شرکت بارے بھی بریف کیا پاکستان اور پولینڈ کے علاوہ لٹویا فن لینڈ اسٹونیا اور لتوانیا کے وزرائے داخلہ شریک ہوئے دونوں کانفرنسز میں شریک ممالک نے پاکستانیوں کے لیے قانونی ورک پرمٹ کے جلد از جلد اجرا پر اتفاق کیا ہے حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا پیٹرول فی لیٹر 8 روپے مہنگا نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے ڈیزل کی قیمت میں 500 روپے 16 پیسے اضافہ 280 روپے 86 پیسے کا ہو گیا حکومت فیصلہ واپس لے عوام کا حکومت سے مطالبہ